Hello. My question for win a T20 और एशिया कप के लिए इस वक्त अनाउंस किया जाएगा। आकिब जावेद ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है इस वक्त आकिब जावेद की जानिब से। और T20 and World Cup. From a T20 perspective, we won 9 games. Of the 3 that we lost one off the last ball. We lost one by a handful of runs, and we got one where we lost badly. So out of 8 games, we're in a position to win all 8 out of 9. So from a T20 perspective, this side is travelling quite nicely. The ODI is a different question, and that'll be answered at a different time. But from a T20 perspective, the side's travelling well. We've also been able to provide some different opportunities for different players during those tours, and that's the only way we're going to create depth. So the likes of Salman Mirza has been added to the squad because of his performance in Bangladesh. Whereas if we continued to play the same team all the time, we wouldn't be able to create depth. So, it's always a fine line in terms of trying to win every single game and also making sure that you peak for pinnacle events like the Asia Cup, and that's certainly what we're looking to do. रिक्वेस्ट आपसे ये कि सिर्फ इस सीरीज एशिया कप और इसके क्वेश्चंस करिएगा, बाकी जो है वो बाद में हम करेंगे. From Crickwick, coach, recently we lost ODI series. A tri-series and an Asia Cup to win for Pakistan, so our focus is very much on that. I've been here for 9 games. As I said, we've won 6 of those. 2 of the other 3 we've gone down to the last ball. So our T20 side is performing well. So we have to make sure we look at those in isolation. And that side is building depth. And for us to compete at this level, then obviously we have to create some depth. And I'm certainly pleased that we had options when we had our discussions. अकीब, मेरा आपसे क्वेश्चन है, हमेशा जब भी टीम अनाउंसमेंट होती है 2 प्लेयर्स का नाम लिया जाता है, स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया जाता है कि वो होंगे या नहीं होंगे. अब सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट क्लियर है फ्यूचर के लिए 2026 के वर्ल्ड कप को ज़हन में रख के कि अब हमने इसी न्यूक्लियस के साथ आगे चलना है? देखिए, जो पिछली 3 सीरीज हुई हैं उसके अंदर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी ज़्यादातर उन्हीं की कंटिन्यूटी है. और आपकी कोशिश यही होती है कि आपने जिस तरह की एनवायरनमेंट है, जिस तरह की क्रिकेट होगी, उसमें जो प्लेयर्स फिट इन होते हैं उस तरह की आपने स्क्वाड बनानी है. सो आई थिंक ये वो 3 सीरीज से ऑलमोस्ट सिमिलर ग्रुप है जो अपने आप को साबित किया है कि वो एक अच्छी प्रोडक्ट है T20 के हवाले से. आगे भाई, आपसे ये सवाल है कि क्या हम सिर्फ कंटिन्यूटी फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी ये टीम बना रहे हैं या आगे 3 सीरीज में जो प्लेयर हैं ज्यादातर कंटिन्यूटी उन्हीं की है. आकिब जावेद और हेड कोच की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस एशिया कप से हवाले से साथ साथ फ़खर जमान की वापसी, साहबजादा फरहान और साइम अयूब शामिल हैं. स्क्वाड का ऐलान किया गया है, स्क्वाड का ऐलान, जबकि पिछली 3 सीरीज में जो प्लेयर हैं ज्यादातर उन्हीं को कंटिन्यू किया गया है. ये भी किया गया है. 1 साल से उसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ज़बरदस्त उसकी प्रोग्रेस चल रही है. फ़खर ज़बान इज़ योर लाइक आई थिंक वाइट बॉल में सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर है. साहबजादा ने जिस तरह परफॉर्म किया है, 2 ही चीज़ें आपको एक बेहतर बैट्समैन बना सकती हैं. एक आपकी एवरेज रन स्कोर और दूसरा आपका स्ट्राइक रेट. तो ये दोनों चीज़ें अगर आप देखें तो साहबजादा से बेहतर ऑप्शन आपको क्या मिल सकती है जिस तरह वो परफॉर्म करके आया और परफॉर्म कर रहा है. फ़खर ज़मान के ऊपर हमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. साइम अयूब जिस तरह से यंग प्लेयर आया है और उसने इम्पैक्ट डाला है, सो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं हमारी और इसी के ऊपर हम इनको बैक करेंगे. आकिब भाई, मेरा आपसे और माइक हेसन से क्वेश्चन है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट the Babar Azam recent performance, especially in ODI format? Do you think that Babar Azam is lacking confidence, and do you believe that he is only play for ODI format, or you think that he can be considered in future for T20 format as well? You want to answer? Yeah, look, I mean, I think it's very harsh to challenge a player on their form on 3 games. I mean, Baba played nicely in the first ODI. Missed out in the next 2, but we know what a fine player he is. There's no doubt that Bubba's been asked to improve in some areas around
taking on spin, and in terms of his strike rate. Those are things that I know he's working very hard on. But at the moment, the players that we have performed exceptionally well. I mean, we talk about Sabzada Farhan. He's played 6 games. He's had 3 man of the matches. So you want players, when they score runs, they have a huge impact on the outcome of the game in a positive way, and that's certainly what we ask. Syme's the same, Fakar's the same. So you're talking about 3 guys that, deserve to be there. And that's, but yeah, certainly, a player like a player like Baba has an opportunity to play in the BBL and start to show that he's improving in those areas in T20s. And he's too good a player for us not to consider. Hello, Mike. This is Ramesh Hussain from Park Passion. Just want to know, you have been a part of the tour of Bangladesh and the West Indies series. What are the things that you have seen our team is lacking in the batting order? And secondly, my question regarding Hassan Ali's selection. Why is he's not considered for these Asia Cup and Tri-Series? Who did you say, Hassan? Ali. Hassan Ali is in the squad. But about Pakistan performance in the batting, what do you think we are lacking? Look, I think, we were challenged with 3 different surfaces, weren't we? I mean, in Lahore, those surfaces were flat and the batting excelled. We went to Bangladesh where they were incredibly challenging and low-scoring games. But I thought the way that we got ourselves out of trouble in a couple of games, having lost early wickets, sort of showed that the ability to have depth helped us in those low-scoring games. But our top order sets the game up, and we know all the games that we won. Our top order performed really well. The third game of the West Indies series, our openers put on 140. Sabzada and Syme Ayub. So we need more of that. But we need it at a run rate that gets us well ahead of the game, and that's certainly what happened in that game. So look, I mean, T20 is all about setting the game up and being ahead of the game all the time in case you get yourself out. And from a batting point of view, I think we've got a line-up that can continue to do that. मेरा क्वेश्चन आपसे है कि पास्ट में हमेशा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ऑटोमेटिक चॉइस रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन एशिया कप में उनको सिलेक्ट नहीं किया गया. क्या वेस्ट इंडीज़ की जो परफॉर्मेंस थी उनकी तो वो इतनी बेहतर नहीं थी? क्या उसको मद्देनजर रखते हुए एशिया कप में उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, या पहले से वो प्लान आपके बाहर हो चुके थे? देखिए, अभी लास्ट वो जो खेले हैं वो तो ओडीआई मैचेस खेले हैं. उससे पहले जो 3 सीरीज हुई हैं वेस्ट इंडीज़ की, बांग्लादेश होम एंड अवे, तो उसमें भी आपके जो ओपनर्स थे वो आपके साइम था, फ़खर था, साहबजादा था. सो आई थिंक कि कोई ऐसी तो नहीं है कि 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे किसी को आप इग्नोर कर दें या किसी को कंसीडर कर लें. और ये आई नो कि ये चीज़ें काफ़ी लोगों में, मीडिया में भी चलती हैं. आप एज प्लेयर आपके डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं. एवरीवन जो भी खेलना चाह रहा है, कर रहा है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है. 2 चीज़ें जो T20 में हाईलाइट मैंने पहले भी की हैं, आपकी रन्स की जो एबिलिटी है, उसका स्ट्राइक रेट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट जो आपको दिया जाता है जिस फेज में खेलते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट. अच्छा, आगे भाई, हम बहुत एक लाइन में कह सकते हैं कि रिजवान और बाबर अब T20 सिलेक्शन में इतने आप कंसीडर नहीं करेंगे और सिर्फ नए टैलेंट को मौका देंगे? ये नहीं कह सकते कि हम उनको बिल्कुल जो है वो राइट ऑफ कर रहे हैं. इस वक्त हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो इस तरह की हैं कि आप जैसे एक प्लेयर है वो किस तरह से डेवलप होता है. साहबजादा की आप मिसाल मैंने पहले दी है, साइम की दी है, फकर की. सिलेक्टर और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस साकिब जावेद, हेड कोच माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस. यूएई T20 ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान, जबकि सलमान अली आगा 17 रुकनी स्क्वाड के कप्तान बरकरार हैं. और यूएई T20 ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान. ये कोई भी इंसान जो है वो ये फुल स्टॉप तो नहीं लगा सकता है ना. अपॉर्चुनिटीज देयर. अभी उनके बिग बैश में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और लीग्स में हो रहे हैं. PSL इज देयर. जो प्लेयर परफॉर्म करेगा वही खेलेगा और उसी को खेलना चाहिए.
عاقب بھائی میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کے جو شاہینز کا اسکواڈ گیا ہوا ہے مختلف دورے کر رہے ہیں ان میں سے کسی کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. یاسر خان ہے, خواجہ نافع ہیں, اور اس کے علاوہ ایک کھلاڑی اچانک سے پاکستانی ٹیم میں آتے ہیں, میگا ایونٹس کھیلتے ہیں, عثمان خان. اب وہ شاہینز میں بھی نہیں ہے, ٹیم کا بھی حصہ نہیں ہے. ان کے حوالے سے کیا پلان؟ دیکھیں وہ ابھی ہمارے جو ٹاپ پلیئرز کا ہمارا کیمپ تھا 1.5-2 مہینے NCA میں رہے. ابھی آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جیسے شاہین کی آپ نے بات کی کہ شاہین کے جو پلیئرز ہیں وہاں سے کوئی نہیں آیا. سو آئی تھنک محمد وسیم جونیئر ان کو وہاں بھیجا, از گیٹنگ فٹ, بولنگ ویل, تو ان کو شامل کیا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کتنی سلاٹس ہیں. اگر آپ کے پاس سائم ہے, فخر ہے, صاحبزادہ ہے, تو پھر آپ زبردستی آپ 17 ہی پلیئر لے کے جائیں گے, آپ کوئی 20 تو لے کے نہیں جا سکتے. تو جہاں اپرچونٹی ہوگی, اور اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس چوائسز بہتر آ رہی ہیں. یاسر ہے, نعیم ہے, نافع ہے, تو آپ کے پاس چوائسز ہونا اٹس اے گڈ سائن. تو یہ نہیں ہے کہ آپ 17 پلیئر ہی لے کے جائیں گے نا, سارے تو نہیں لے جائیں گے. بہت زیادہ آل راؤنڈرز پر ریلائی کیا جا رہا ہے. پہلی جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے تو اسپیشلسٹ کا دور ہوتا تھا اور اسپیشلسٹ پرفارم بھی کرتے تھے. آل راؤنڈر اتنے ٹیم میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ ان کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ اس نے بالنگ کرنی ہے یا بیٹنگ کرنی ہے. حالانکہ پاکستان کرکٹ بورڈ سب کو موقع دے رہا ہے. یہ لیک کا کر رہے ہیں کہ ہماری ٹیم بن نہیں پا رہی ہے. پلیئر تو سبھی آ رہے ہیں, پیچھے رہا تو کوئی نہیں گیا جس کو نہیں کھلایا. تو اب پلیئرز کو ہی پرفارم کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پلیئرز کو بھی کچھ کر کے دکھانا پڑے گا, کتنا ٹرسٹ کریں گے. اور یہ آل راؤنڈر والے جو جواب ہے وہ بھی آپ نے دینا. دیکھیں دو چیزوں کو ہم نا مکس کر لیتے ہیں. ابھی جو ساری آپ کی زیادہ تر تھاٹس ہیں وہ ODI کو لے کے زیادہ ہیں. T20 کے لیے چیزیں کافی بہتر ہیں. ایونچولی اگر آپ دیکھیں تو ایک سلیکٹرز ہیں, پھر آپ کی ایک مینجمنٹ ہے, اس میں ہیڈ کوچ ہے, کوچز ہیں. آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو ان کی پرفارمنس کریں, ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, ان کے لیے ایک انوائرمنٹ ایسا بنا سکتے ہیں جس میں اچھا وہ ٹرینڈ ہو. اینڈ آف دا ڈے پرفارم تو پلیئر نہیں کرنا ہے. دوسرا جو آل راؤنڈرز کی بات کر رہے ہیں, آپ نے کہا آپ کے دور میں تو ہم نے وی نیور پلے T20 کرکٹ, دس از اے نیو فارمیٹ. تو آئی تھنک T20 اسکواڈ اگر میرے سے پوچھے تو یہ 17 کے جو اسکواڈ ہے, آئی ایم ویری ہوپ فل, اور اس میں ٹیلنٹ بھی ہے, چوائسیز بھی ہیں, اور بھائی ساری سب کی نظریں جو ہیں نا وہ 14 ستمبر کو ایک میچ ہونے جا رہا ہے ہائی وولٹیج. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 6 ملکی سیریز ہے یہ گیئر اپ ہوگی, اور 14 ستمبر کا مارکہ حق کے بعد یہ ٹیم جو ہے اس پوزیشن میں ہے کہ ہم انڈیا کو وہاں پر دھول چٹا دیں؟ بالکل ہے, کیونکہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں انڈیا پاکستان کا میچ جو ہے وہ دنیا کا کرکٹ میں سب سے بڑا میچ ہے. اور یہ ہر پلیئر کو بھی احساس ہوتا ہے, ہر انسان کو احساس ہوتا ہے جو انوالو ہوتا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ جو 17 اسکواڈ ہے اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ یہ کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل, اور چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. یو ول سی کہ اس دفعہ آپ بھی تیاری پکڑیں, ہم بھی پکڑتے ہیں, پلیئر بھی ریڈی ہیں, اور سب کو احساس ہے کہ یہ کتنا بڑا میچ ہے اور کس طرح کے آج کل ان حالات چل رہے ہیں. تو یہ بھی نہیں کہ ان کے اوپر کوئی زیادہ پریشر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بٹ آئی ایم ویری ہوپ فل. السلام علیکم عاقب بھائی. عاقب بھائی آپ نے کہا کہ جو پرفارم کرے گا وہی کھیلے گا, لیکن اگر حالیہ پرفارمنس محمد حارث وکٹ کیپر کی دیکھ لیں تو اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی. وہ وکٹ کیپنگ میں بھی کیچز ڈراپ کر رہے ہیں, بیٹنگ میں بھی اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے. ہم بیک ہینڈ پہ دوسرا وکٹ کیپر کیوں نہیں تیار کر لیں؟ جب سرفراز تھے وہی کھیل رہے تھے, بیک ہینڈ میں نظر نہیں آ رہا تھا. رضوان تھے وہی نظر آ رہے تھے. اب حارث ہیں وہی نظر آ رہے ہیں, بیک ہینڈ پہ دوسرا وکٹ کیپر نظر نہیں آ رہا ہمیں. نہیں تو اس میں بیک ہینڈ پہ بھی شائنز میں ہم کیپرز کو اب تیار کر رہے ہیں. لیکن آپ جو ہوتا ہے نا, آپ کی جو حارث کی ہم کہتے ہیں پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے, بٹ یہ جو آپ 3 سیریز ہوئی ہیں اس کے اندر اگر آپ اس کے نمبرز کو غور سے دیکھیں تو اس کا 171 کا اسٹرائک ریٹ ہے, اور اس کی جو ایوریج بنتی ہے وہ 29 پوائنٹ سم تھنگ بنتی ہے. تو ایک کسی بھی
جو آل راؤنڈر ہی اس کو کہتے ہیں نا کیپر بیٹسمین, تو اگر آپ کو وہ 171 کا اسٹرائک ریٹ دے رہا ہے فرام لاسٹ 3 سیریز اور 29-30 کی اس کی ایوریج ہے پر اننگ سکور کی, تو اور ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں. آئی تھنک ہی ہیز ڈن ریئلی ویل. آپ کے بعد آپ کی گفتگو سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے رضوان اور بابر آئندہ T20 ٹیم میں نہیں ہے. اچھا, یہ تو حقیقت ہے کہ بابر اور رضوان بڑے کھلاڑی رہے ہیں تھے, آج کل ان پر ڈاؤن فال آیا. جس طریقے سے وہ آؤٹ ہوئے ہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف رضوان, وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ڈسٹرب ہیں. تو آپ ایز اے بڑا سپورٹس مین, ایز اے سلیکٹر, کیا آپ نے ان کو بلا کر اعتماد دیا ہے کہ بھئی اب آپ ایسے کریں کہ ذرا آپ پہ ڈاؤن فال آیا ہوا تو آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں یا تھوڑا ریسٹ کر لیں, آپ ہمارے لیے اثاثہ ہیں. دیکھیں, میں تو پہلی بات پہ ایگری نہیں کرتا کہ جی میری باتوں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ رضوان اور بابر کبھی T20 نہیں کھیلیں گے. آپ بھی یہاں, میں بھی ادھر ہوں. اگر وہ جس طرح سے باقی پلیئرز پرفارم کر رہے ہیں اس طرح کے کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی کھیلیں گے. اور دوسری یہ کہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو بابر NCA کے اندر تب سے پریکٹس کرتا ہے. وہ جو کیمپ لگے تھے اس میں بھی مائک نے ارینج کیے تھے کیمپس, اس میں بابر بھی تھا, رضوان بھی تھا, ان کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوتی رہی ہیں. ایک چیز ان کو گائیڈ لائنز بھی ہے کہ آپ نے اس طرح سے کچھ چیزیں ہیں ان کو آپ اس طرح سے بہتر کریں. تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے کسی کو. ایٹ ٹائمز آپ کی آپشن اچھی آپ کو مل جاتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب زیادہ ہمارے پاس نہیں تھا 6 مہینے پہلے جو ابھی اس نے پرفارم کیا اور آ کے جس طرح پرفارمنس دے رہے ہیں. Hi coach, my question is from you. In coming series, in Tri-Series and Asia Cup, we are going to face one of the best spinning sides, and that too on slow pitches. So do you think we are ready to face them, and that would be a very good opportunity? They rotate against spin, but they also can apply pressure. And that's going to be a big challenge. Afghanistan, semi-finalists in the World Cup, they are a top side, let alone when you play them in Sharjah. So we're certainly not taking any of those games lightly, but in terms of preparation for the Asia Cup, we couldn't wish for anything better. اچھا عاقب بھائی, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے کیا یہ کپتان سے مشاورت کی گئی ہے اس میں؟ اور دوسرا آپ یہ بتائیے کہ جب ٹیم ہارتی ہے تو سلیکشن کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی بابر اعظم اور محمد رضوان کو موقع نہیں دیا گیا اس لیے یہ رزلٹ ہیں. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کو ٹرائی نیشن سیریز کے اندر ایک موقع دے دیا جاتا ہے؟ اگر اچھا پرفارم کرتے ہیں تو ان کو آگے ایشیا کپ میں موقع دیا جاتا ہے, اگر نہ کرتے ہو تو ان کو ایشیا کپ سے ڈراپ کر دیا جاتا ہے. اس کا کریٹیسائز جو ہوتا ہے آپ کے اوپر, اس کا کوئی پریشر تو نہیں ہوتا آپ کو؟ دیکھیے, آپ نے کہا کہ جی کپتان سے پوچھا, ڈیفینیٹلی ہم کوئی ایسی ٹیم نہیں بناتے جس میں کپتان سے نہیں پوچھتے. اینڈ آف دا ڈے ہی از دا مین گائے جس نے اندر جا کے ٹیم کو لڑانا ہوتا ہے. تو کوچ ہے, کپتان ہے, ہماری سلیکشن ٹیم ہے, سب مل کے, اور کوشش ہماری کیا ہے کہ ایک بہتر جو بھی اویلیبل ریسورسز ہے اس میں سے بیسٹ ٹیم بنائی جائے. دوسرا سوال, آئی ڈونٹ نو وہ آپ میرے کریٹیسزم کی بات کر رہے ہیں یا بابر اور رضوان کے چانسز کی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک کریٹیسزم کی, دیکھیں آپ کو جس طرح کی آپ جاب کرتے ہیں اس طرح کی کریٹیسزم بھی آتی ہے. تو کریٹیسزم تو ہونا چاہیے. اگر آپ جو بات کرتے ہیں نا کہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا کرکٹ میں کون سا میچ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے پاکستان اینڈ انڈیا. وہ کیوں اچھا ہے کہ ہر بندہ اس میں انٹرسٹ لیتا ہے, پلیئرز کھیلتے ہیں, پریشر آتا ہے, ان کو پتہ ہے اچھا کیا تو بہت زیادہ اپریشیٹ ہوں گے, اگر برا کیا تو بہت زیادہ کریٹیسائز ہوں گے. تو ہماری بھی جاب ایسی ہے, آپ میڈیا سے ہیں, آپ نے اپنا کام کرنا ہے, ہم ایز پروفیشنل اپنا کام کرنا ہے. مجھے کبھی ایسا بھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ مجھے کوئی پرابلم ہے کسی کے کریٹیسزم سے. آپ کا حق ہے اور آپ کو کرنا چاہیے. Coach, everyone is talking about betting that we are struggling in the top order, and no doubt it's a reality, but we have seen some horrible performance in the death overs, especially in the past series. What was your planning in the past series to the Pacers? And either Rizwan miscalculated the overs because there was some criticism that Rizwan had not completed the full quota of some other spinners. Oh, look, once again, I'll talk about T20 because that's what we're here for. I mean, in terms of the death overs in T20, we closed out the 2 matches against the West Indies when we were under pressure at the death. So
Harris Ralph bowled an outstanding over. Hassan Ali came back nicely. Shaheen in the first game that we won bowled beautifully at the death. So, we're creating some skills there. And when we get put under pressure in ODIs, it's obviously over a longer period of time, and that's something that we need to work at. But in terms of T20s, the players that I've just discussed, Salman Mirza is probably one of the best death bowlers that we have. His ability to go over and around the wicket and bowl wide of the stumps, wide hole is a great skill to have. And Mohammad Wasim Jr., especially if there's reverse swing in Dubai, is probably the best death bowler in Pakistan. So, we've created some depth, and we've also created some options within that squad. सिलेक्टर और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस साकिब जावेद और हेड कोच माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई की ट्राई सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में होगी। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में मुनक्किद होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।